بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام شعیب راجہ ہے اور آج میں انتہائی دکھ اور تکلیف میں یہ ویڈیو کر رہا ہوں۔ آج لاہور میں علی بلال، ایک بڑا خوبرو سا نوجوان، اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرے، اس کو پولیس نے پکڑنے کے بعد مار دیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ جب الیکشنز کا اعلان ہو گیا، 30 اپریل الیکشن کی ڈیٹ آ گئی، اس کے بعد مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کس قانون کے تحت دفعہ 144 لگائی گئی۔ کیا کوئی قانون، ہمارا آئین، کوئی چیز اس چیز کی اجازت دیتا ہے؟ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا ایک ریکارڈ رہا ہے، پی ٹی آئی نے کبھی بھی تشدد کی طرف یہ لوگ نہیں گئے۔ کیا ضرورت پڑی تھی یہ سب کچھ کرنے کی؟ محسن نقوی صاحب، جو جن کی تقرری ہی غیر آئینی ہے، میں اس کو آئینی نہیں سمجھتا، وہ غیر آئینی تقرری ہے، وہ ایک پارٹی بن گئے ہیں۔ اس کا مینڈیٹ ہے صرف فری اینڈ فیئر الیکشن کروانے کا۔ اس کو یہ اختیار کس نے دیا کہ وہ اپنی حدود سے تجاوز کرے اور اس طرح سے لوگوں کو مارے؟ اور یہ مطلب یہ کہ ایک بندے کو، بے گناہ بندے کو پکڑ کر، اور پولیس، اس کی ویڈیو موجود ہے، ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے پاس اس کی ویڈیو بھی میں شیئر کرتا ہوں، کہ اس کو پولیس پکڑ کر لے جا رہی ہے اور اس کے بعد اس کی جان لے لی جاتی ہے۔ کیا ہم مقبوضہ کشمیر میں رہ رہے ہیں یا ہم فلسطین میں رہ رہے ہیں؟ آج عورتوں کے اوپر جو واٹر کینن سے جو پانی پھینکا گیا، اس میں تیزاب اور زہریلے کیمیکل شامل تھے۔ انہوں نے کچھ ملایا پر ہمیں نہیں پتا انہوں نے کیا ملایا ہے یا عورتوں کو سانس لینے کی دشواری ہو رہی تھی، یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ ایسے تو شاید فلسطین میں بھی خواتین کے اوپر شاید اسرائیلی بھی تھوڑی سی شرم کر جاتے ہوں گے، ان کے پاس تو شرم نام کی چیز ہی کوئی نہیں بچی۔ یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے، یہ کس کے کہنے پہ ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے؟ صرف اس لیے کہ الیکشن ڈیلے ہو جائیں کیونکہ مطلوبہ نتائج نہیں مل سکیں گے ان کو۔ میرے پاس انفارمیشن کچھ اس کے بارے میں بھی ہے کہ یہ الیکشن نہیں کروائیں گے اور انہوں نے اس کے لیے کچھ اور پلان بھی کیا ہوا ہے، وہ ہم اس پہ کسی اور ویڈیو میں دوبارہ بات کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن جو کچھ یہ ہو رہا ہے، یہ بہت سوچنے والی بات ہے۔ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ آج علی بلال کے قتل کا مقدمہ محسن نقوی پہ، رانا ثناء اللہ پہ، ان لوگوں پر درج ہونا چاہیے۔ ایک بندے کو گرفتار کرنے کے بعد، حالانکہ اس کا قصور کوئی نہیں تھا، اس کی گرفتاری غیر آئینی تھی اور غیر قانونی تھی، اس کو اس طرح سے بے دردی سے مار دیا۔ اس پہ میرا سوال عدلیہ سے بھی ہے کہ کیا ہماری عدلیہ اس ایک قتل کا کوئی جواب دے سکے گی؟ کل کو روزے قیامت آپ نے بھی اللہ کے حضور پیش ہونا ہے جناب، سوچیں اس پہ۔ گو کہ 138ویں نمبر پر ہی صحیح، مگر ہماری ایک عدلیہ ہے تو صحیح نا، کہ ختم ہو گئی ہے وہ بھی۔ اس پہ بہت ضروری ہے، اس پہ بات ہونی چاہیے۔ میرے خیال میں اس پہ چیف جسٹس صاحب کو اس قسم کی بربریت کے اوپر نوٹس لینا چاہیے، اور جو ہے کیا نام ہے اس کا، محسن نقوی، اس کو تو فوری طور پر اس کو مطلب اس کے عہدے سے ہٹایا جائے، کیونکہ اس نے جس قسم کا اس نے جو کام شروع کر دیا ہے، یہ کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے۔ کسی بھی ایسے معاشرے میں جہاں پہ انسان بستے ہو، وہاں پہ اس قسم کے کام نہیں ہوتے۔ اور جہاں تک رانا ثناء اللہ کی بات ہے، جس کو وزیر داخلہ بنایا ہوا، اس کی ہسٹری تو چیک کر لیں، یہ ہے کون؟ چودھری شیر علی، جو مسلم لیگ نون کا ہی وزیر رہ چکا ہے، اس نے اس کے اوپر پریس کانفرنس کرتے ہوئے اس کے اوپر 24 قتلوں کا الزام لگایا تھا۔ پھر 2 انسپیکٹر، ایک کا نام غالباً فرق وحید تھا اور ایک کا نام علی کمانڈو تھا، جو پولیس کے وہ اپنا کیا کہنا چاہیے اس کو، مطلب یہ کہ آفیشلز تھے۔ وہ ایک تو فاروق وحید تو پاکستان سے ہی فرار ہو گیا اور دوسرا بھی چلا گیا۔ انہوں نے خود اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ رانا ثناء اللہ ہم سے لوگ مرواتا رہے، ہم سے لوگوں کو قتل کرواتا رہے۔ اس بندے کو آپ وزیر داخلہ لگا دیں گے؟ پھر اسی وجہ سے کل نریندر مودی نے جو تقریر کی ہے، اس میں جتنا اس نے جو الفاظ اس نے پاکستان کے لیے استعمال کیے، وہ انتہائی شرمناک ہے۔ اس کو سن کر کم از کم مجھے تو بہت تکلیف پہنچی ہے، کسی اور کو پہنچے یا نہ پہنچے پتہ نہیں، شاید بے ضمیر لوگ ہیں سب کے سب، ضمیر ختم ہو گیا لوگوں میں۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، اور الیکشن کی ڈیٹ کے بعد 144 کے نفاذ کا کوئی سینس ہی نہیں بنتی۔
کوئی سینس نہیں بنتی. یہ کون سا ڈی سی لاہور نیا آ گیا جو 144 لگا دیتا ہے؟ کس بیس پہ بھی؟ اس لیے کہ تمہیں ڈر ہے کہ اس کے ساتھ لوگ نکلیں گے. اس عمران خان پر تم لوگوں نے قاتلانہ حملہ کروا دیا، اور جو کچھ آپ کر چکے ہیں وہ سب کچھ سامنے ہے. ابھی بھی شرم نہیں آ رہی کسی کو؟ ایک بات یاد رکھیں، یزید، نمرود، فرعون، کسی کی حکومت سدا نہیں رہی، آپ کی بھی نہیں رہے گی. چند دن کی بات ہے، زیادہ سے زیادہ کیا 2-4 مہینے اور نکال لو گے، پھر کیا ہوگا؟ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں، اللہ سے ڈرنا سیکھیں. اگر آپ اللہ سے نہیں ڈرو گے تو آپ اللہ تعالیٰ کی گرفت پھر ایسی آئے گی کہ آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ آپ کر کیا رہے ہیں. انتہا ہوگی لا قانونیت کی. آج کے لاہور کے مناظر دیکھ دیکھ کر میری روح کانپ گئی ہے. آپ کو میں کچھ مناظر ان کے پیش کر رہا ہوں، وہ آپ ضرور دیکھیں، اور اس کے بعد آپ ہی کوئی فیصلہ کریں. میری انفارمیشن کے مطابق یہ جو ہے، یہ پنجاب میں بھی وہی کرنا چاہ رہے ہیں جو انہوں نے سندھ میں، کراچی میں جو بلدیاتی انتخابات میں کیا. یہ 30 مارچ سے پہلے یہ کوئی نئی حلقہ بندیاں کر دیں گے، کچھ اس ٹائپ کی یہ کچھ کام کرنا چاہ رہے ہیں. مگر سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ الیکشن تو 90 دن میں ہونے ہیں بھائی. آپ لوگ اپنا قانون لاؤ گے، اپنا آئین لاؤ گے؟ تھوڑی سی شرم کر لیں. مجھے بس یہی کچھ کہنا ہے، کیونکہ یہ آج کے یہ سارے جو سینیریو ہے، اس پہ میں تو بہت زیادہ اپسیٹ ہوا ہوں، بہت زیادہ اپسیٹ ہوا ہوں. اور علی بلال کا قتل جو ہے، اس پہ میں مطالبہ کرتا ہوں کہ چیف جسٹس آف پاکستان اس کا نوٹس لیں، اور اس قتل کے اوپر جتنے بھی ملوث حضرات ہیں، کسی ایک کو بھی نہ چھوڑا جائے، کسی ایک کو بھی نہ چھوڑا جائے. تم لوگ جو سرکاری جو ملازمین ہیں ان کو اپنے ذاتی ملازم سمجھتے ہو، اور میں لعنت بھیجتا ہوں ہر اس بندے پہ جو ان کا ذاتی ملازم بن کر کام کرتا ہے. حد ہو گئی. ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے، آپ تو ساری لمٹیں کراس کرتے جا رہے ہو. اس طرح سے آپ نہیں چل سکتے، نہ ہی یہ ملک چلے گا. اس ملک کو بچانا ہے تو کچھ ٹھیک طریقے سے اقدامات کرنا پڑیں گے، ورنہ یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا. آپ انارکی کی طرف لے کر جا رہے ہیں اس ملک کو. مجھے ڈر لگ رہا ہے اس وقت سے جب اس ملک میں کیا کہنا چاہیے، لا قانونیت اتنی بڑھ جائے گی یہاں پہ. اللہ نہ کرے آپ ہمیں ایک سول وار کی طرف لے کر جا رہے ہیں. ہوش کے ناخن رہیں. یہ موقع آپ کو بار بار نہیں ملیں گے. اتنا کریں جتنا آپ سہ سکیں. اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دوبارہ بات کریں گے، اور میں اس پہ پھر مزید کچھ بات چیت کروں گا. لیکن میں ایک مرتبہ پھر میری یہ درد مندانہ اپیل ہے چیف جسٹس آف پاکستان سے، خدا را اس کا نوٹس لیں، اس کا نوٹس لیں. یہ قتل آپ کے سر پہ بھی جائے گا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایک بے گناہ انسان کا جس نے قتل کیا، اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا. کیا میں کہوں، مطلب اگر تم لوگ مسلمان ہو تو اللہ کے حکم کو تو مان لو. انسانوں کو تو تم سمجھتے ہی نہیں ہو، کیڑے مکوڑے سمجھتے ہو. مجھ سے زیادہ بات نہیں ہو پا رہی، اس لیے میں اجازت چاہوں گا. انشاءاللہ دوبارہ پھر کسی ویلاگ میں حاضر ہوں گا. اللہ حافظ.